اگر زندگی جامد رہے اور سمجھوتا کرتی رہے، باطل کے ساتھ بھی، ظلم کے ساتھ بھی، کرپشن کے ساتھ بھی، بے ایمانی کے ساتھ بھی، ہر جگہ سمجھوتے رہیں اور ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوتی رہے، تو اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں ہے۔ تو اگر سمجھوتا گوارا ہوتا تو آقا علیہ السلام کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ ہجرت کی نوبت انبیاء کو اس لیے آئی کہ وہ ظلم سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس دور کی جو بڑی بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں غریبوں پر، مظلوموں پر، محروموں پر، چھوٹی جاب کرنے والوں پر، مزدوروں پر، محروموں پر جو ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کا تخت غریب انسانیت کے اوپر قائم کرتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے خون سے کھیلتے ہیں اور ان کے اشارہ ابرو سے پوری انسانیت ذلیل ہوتی ہے۔ اگر اس ماحول سے آپ ٹکر نہ لیں اور ٹکرانے کا شعور پیدا نہ کریں اور اس ماحول کے اندر پسی ہوئی غریب انسانیت کے اندر انہیں عزت نفس کا شعور نہ دیں اور انہیں یہ شعور نہ دیں کہ یہ خدا نہیں ہے تمہارے، ان کی پوجا نہیں کرنی، خدا رب ہے، یہ فرعون ہے وقت کے، ان کی دولت سے نہ ڈرو، یہ قارون ہے وقت کے۔ جیسے حضرت موسیٰ ٹکرا گئے، تاجدار کائنات ٹکرا گئے، جیسے نوح ٹکرائے، صالح ٹکرائے، ہود ٹکرائے، شعیب علیہ السلام ٹکرائے، تمہیں بھی وقت کے ظالموں، جابروں سے، فرعونوں سے، قارونوں سے، وقت کے یزیدوں سے ٹکرانا ہے۔ اگر یہ تحرک پیدا نہ ہو زندگی میں اور یہ عزم اور ولولہ پیدا نہ ہو زندگی میں، یہ شعور بیدار نہ ہو زندگی میں، یہ عزم اور یقین پیدا نہ ہو زندگی میں، تو زندگی موت ہے۔ پھر آپ قبرستان میں کام کر رہے ہیں، تبلیغیں کریں، دعوتیں دیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھائیں، فرائض ہیں، سب کا ثواب ملے گا، مگر یہ تجدید نہیں ہے دین کی۔ آپ نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو اللہ کے نبی امت کے لیے ڈیلیور کرتے گئے، انسانیت کے لیے۔ ہم نے پوری تحریک کو اس بنیادی فلسفے پر استوار کیا۔